اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ جی ناظرین، بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کا۔ آج ہم اپنی 23ویں نشست کے حوالے سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں، اور آج ہم اس کتاب کا چوتھا حصہ کے جو ولایت ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کریں گے۔ ابھی تک ہم اس کتاب کے 3 حصے ایمان، توحید اور نبوت کو آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بحثیں اور یہ لیکچرز آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے ہوں گے۔ آج ہم جس حصے کی شروع کر رہے ہیں، جس حصے کو آج ہم شروع کر رہے ہیں، اس کا نام ولایت ہے، وہ اس کتاب کا اہم ترین حصہ ہے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس ابحاث کو توجہ کے ساتھ جو ہے وہ سنیں گے اور ان سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات جو اس حصے کے شروع میں کی جا رہی ہے وہ یہ کہ ولایت کو جو یہاں بحث کیا جائے گا، وہ ولایت کو بالکل اس کے ریشے سے، بالکل اس کے جڑ سے اور بالکل اس کی اصل سے جو ہے بحث کیا جائے گا، یہاں تک کہ ہم اس کے آخری نقطے جو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے اس تک جو ہے وہ پہنچیں گے۔ تو پھر جو لوگ اس بحث کو سنیں گے ان کو یہ احساس ہوگا کہ کس طرح جو ہے وہ دین نے کہا ہے کہ ولایت کے بغیر کوئی بھی انسان کا عمل جو ہے وہ قبول نہیں ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ صلاۃ ہو، کوئی بھی عمل ہو انسان مومن کا، اگر ولایت اس کے ساتھ منسلک نہ ہو، ولایت کے ساتھ منسلک نہ ہو، تو کوئی بھی جو ہے وہ عمل اس کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ انشاءاللہ ان ابحاث میں ان نکات تک پہنچنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے گی۔ جیسے کہ ایک حدیث میں ارشاد ہو رہا ہے کہ بہت ہی معنی دار اور عمیق اور گہری حدیث ہے، اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے، کہ اس میں ارشاد ہوا ہے کہ لو ان رجلا قام لیلہ وصام نہارہ، کہ کوئی ایسا شخص کہ جو اپنی راتوں کو قیام میں گزار دیتا ہو اور اپنے دنوں کو جو ہے وہ روزوں میں گزار دیتا ہو، وتصدق بجمیع مالہ، اور اپنے سارے مال کو خدا کی راہ میں جو ہے وہ صدقہ دے دے، وحج جمیع دہرہ، اور سارے زمانوں میں حج کرتا رہے، ولم یعرف ولایت ولی اللہ، اور اس نے ولی اللہ کی ولایت کو وہ نہ پہچانتا ہو، اس نے نہ پہچانا ہو، فیوالیہ، تاکہ اس پر جو ہے اس کی ولایت کا اقرار کر سکے، وَيَكُونَ جَمِيعُ عَمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ، تو اس کے سارے اعمال جو ہیں وہ بے فائدہ ہیں، اس کے سارے اعمال جو ہیں بے ثمر ہیں، اس کے سارے اعمال جو ہیں بیکار ہیں، کوئی عمل جو ہے قبول نہیں ہوگا، چاہے وہ پوری دنوں کو روزہ رکھتے رہے اپنی عمر میں، چاہے اپنی ساری عمر کی راتوں کو نمازوں میں اور عبادتوں میں گزار دے، چاہے اپنے سارے اموال کو صدقے میں دے دے، چاہے سارے زمانوں میں حج کر لے، لیکن اگر ولایت سے، دیکھیں یہاں پر دقت کریں کہ یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ وَلَمْ يَعْرِفْ وِلَایَةَ وَلِيِ اللَّهِ فَيُوَالِيَهُ، کو پہچانتا ہو نا ولی اللہ سے، تاکہ اس سے رابطہ برقرار کر سکے، اس کے پیچھے چل سکے۔ یہاں پر تعبیر استعمال ہو رہی ہے اس سے رابطے کی، اس کے پیچھے چلنے کی، فَيُوَالِيَهُ، تاکہ اس کا اتباع کر سکے، تاکہ اس سے رابطہ برقرار کر سکے، تو اس کے سارے اعمال جو ہے بیکار ہیں۔ ولایت کا جو مسئلہ ہے وہ نبوت سے قطعاً جدا نہیں ہے، یعنی ولایت، اگر ہم ولایت کو حقیقی طور سے پہچاننا چاہیں گے تو نبوت کی ہی کنٹینویشن، نبوت کے ہی آگے ملحقہ بحث کا نام اور ملحقہ عقیدے کا نام ولایت ہے۔ نبوت کامل نہیں ہوتی جب تک ہم ولایت کو صحیح طرح سمجھ نہ لیں، ولایت کے عقیدے پر ایمان لے کر نہ آئے۔ ہم نے بتایا تھا کہ نبوت کا ہدف کیا ہے، نبوت کا ہدف، نبوت کیوں جو ہے وہ آئی ہے، یا نبوت یا بعثت کیوں جو ہے انجام پذیر ہوئی ہے، وہ تعلیم و تربیت، جس میں حدیث ہم نے آپ کے سامنے نقل کی تھی، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا تاکہ میں اخلاق کو، اخلاق انسان کو، اخلاق انسانی کو اخلاق الہی بنا سکوں، تاکہ اخلاق انسان کو کامل کر سکوں۔ تعلیم و تربیت اور تزکیہ وہ اصلی ہدف تھا کہ جس کے لیے پیغمبر جو ہے وہ مبعوث ہوئے ساری معاشروں میں، اور وہ ان کے لیے وسیلہ کیا تھا، انہوں نے کیا وسیلہ اپنایا اس تعلیم و تربیت کا؟ کوئی انہوں نے مدرسہ نہیں بنایا، کوئی انہوں نے مکتب علمی اور فلسفی کا قیام میں نہیں لے کر آئے، کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی، کوئی اسکول نہیں بنایا، انہوں نے
کارخانے ایجاد کیے، انسان سازی کے کارخانے ایجاد کیے، یعنی ایسے انہوں نے وسیلہ استعمال کیا کہ جس میں 1 یا 2 یا 10 یا 20 یا کئی سینکڑوں افراد تربیت نہ پائیں، بلکہ ایک وقت میں جوک در جوک لاکھوں لوگ جو ہیں وہ انسان سازی کی تربیت گاہ میں حاضر ہوں اور وہ انسان بن کر نکلیں. جیسے ہم نے آپ کے سامنے نبوت میں پیش کیا تھا کہ جو ہے قرآن ہمیں افواجہ کا جو ہے مفہوم پیش کرتا ہے کہ لوگ جوک در جوک دین میں شامل ہوں اور تربیت پائیں. اسی طرح ہم نے بحث کی تھی کہ نبوت جو ہے وہ انفرادی تربیت کے لیے نہیں آتی ہے، اجتماعی تربیت کے لیے آتی ہے، یعنی ایک ایسی تربیت گاہ بنانے آتی ہے جس میں ایک ہی وقت میں سینکڑوں اور لاکھوں اور کروڑوں انسان جو ہے وہ انسانیت کی طرف نا سفر اختیار کر سکیں. تو نبوت کا جو ہدف ہوتا ہے وہ تعلیم و تربیت ہوتا ہے، اس کے پاس جو وسیلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسلامی معاشرہ. اور اسلامی معاشرے کی خرد و خال ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ اسلامی معاشرے سے کیا مراد ہے، کہ جس میں الہی قانون ہو، الہی طرز زندگی ہو، غیر خدا کی نفی ہو، صرف خدا واحد کی جو ہے وہ عبادت کی جا سکی ہو، صرف خدا واحد کی جو ہے اس میں ہر شعبے میں زندگی کی عبادت کی جاتی ہو. بطور مثال اگر ہم ایک ٹرائنگل کی طرح اس اسلامی معاشرے کو بنائیں اور اپنے ذہن میں تصور کریں تو اس ٹرائنگل کا جو اوپر کا نقطہ ہے، سب سے اوج اور پیک کا نقطہ ہے، اس پہ اسلامی معاشرے میں خدا ہوتا ہے، تاکہ اس کے ذیل میں ساری چیزیں اس کے ذیل میں انجام پائے. اس کے اندر اگر حاکم بھی ہے اسلامی معاشرے کے اندر تو وہ خدائی ہے، اگر اس کے اندر کوئی ادارہ بھی ہے، کوئی اسٹرکچر بھی ہے تو وہ سب کا سب خدائی ہے. کوئی امام جماعت بھی ہے تو وہ صرف خدائی رنگ لیے ہوئے، کوئی کارکن بھی ہے تو خدائی رنگ لیے ہوئے، کوئی اگر چھوٹا سے چھوٹا کام کرنے والا شخص بھی ہے تو وہ خدائی رنگ لیے ہوئے. سارا کا سارا اسلامی معاشرہ جو ہے خدائی رنگ کے ذیل میں جو ہے وہ آتا ہے ہمارے سامنے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر ختمی مرتبہ نے جب اپنی تحریک کا آغاز کیا تو مکہ میں ان کے پاس لوگ موجود تھے، مسلمان موجود تھے، وہ وہیں پر خدا کی عبادت کرتے، وہیں پر خدا واحد کی عبادت کرتے رہتے، وہیں پر جو ہے وہ اپنے اصول اور اہداف کو جو ہے وہ انجام اور اعمال کو انجام دیتے نہیں، کیونکہ پیغمبر جو ہے وہ صرف کو چند انسانوں کی ہدایت کرنے نہیں آتا. ایک اسلامی حکومت کی ضرورت تھی، ایک اسلامی نظام کی ضرورت تھی کہ جہاں صحیح طرح سے اسلامی معاشرہ قیام کیا جا سکے اور وہاں پر ایک ایسی تربیت گاہ کا قیام لایا جا سکے کہ وہ معاشرہ جو ہے وہ خود تربیت گاہ بنے، کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہر لحاظ سے اسلامی حکم اور اسلامی قانون کو جو ہے وہاں پر جو ہے وہ اجرا کیا جا سکے اور انسانوں کو خدا کی طرف جو ہے وہ مائل کیا جا سکے. اس لیے پیغمبر ہجرت کرتے ہیں اور مکہ سے مدینہ آتے ہیں تاکہ اسلامی حکومت کا قیام ہو سکے. یہیں سے ہم ایک بحث کی طرف جو یہاں اشارہ ہوا ہے اس طرف آتے ہیں کہ اسی لیے اسلامی معاشرہ ایک الہی معاشرہ اور ایک غیر الہی معاشرے کے اندر بہت اساسی فرق ہے. ایک غیر الہی معاشرے کے اندر اگر انسان دیندار بھی ہو تو وہ اسلامی احکامات پر پوری طرح صحیح طرح عمل نہیں کر سکتا، وہ اپنے ہدف کو، اس انسانی تکامل کے سفر کو جو ہے وہ اختیار صحیح طرح نہیں کر سکتا. قدم قدم پہ گناہ ہے، قدم قدم پر اس کے رکاوٹیں ہیں. اگر وہ اسلامی رولز فالو بھی کرنا چاہے، اخلاق کو فالو بھی کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا. وہ مجبور ہے کہ اسے ربا والا سسٹم میں جو ہے وہ اس نے جو ہے اس کے ساتھ جو ہے زندگی گزارنی ہے، وہ مجبور ہے کہ وہ نامحرموں کے ساتھ بے حجاب لوگوں کے ساتھ زندگی گزارے. جگہ جگہ پر وہ مجبور ہے کہ جگہ جگہ پر برائی کے جو ٹھکانے ہیں اس کی آنکھوں کے سامنے آئے. وہ مجبور ہے کہ اس طرح جو زندگی گزارے کہ وہ جو ہے صحیح طرح ایک کامل طور سے جو ہے اسلامی طرز زندگی کو جو ہے وہ احساس نہ کر سکے، اس کا مزہ نہ چکھ سکے. اس لیے وہ تکامل، انسانی تکامل جو ایک اسلامی معاشرے میں رہنے والا شخص حاصل کر سکتا ہے، ایک غیر دینی اور طاغوتی معاشرے میں رہنے والا شخص کبھی بھی وہ اس ہدف کو نہیں پا سکتا. تو طاغوتی معاشرہ، غیر الہی معاشرے میں اگر انسان دیندار بھی ہو، اگر دینداری اختیار کرنا بھی چاہے تو وہ جو ہے وہ پوری طرح اختیار نہیں کر سکتے، کیونکہ اس معاشرے کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ شیطان کے ہاتھ میں، شیطانی ولایت میں ہے وہ معاشرہ. لیکن جو اسلامی معاشرہ ہوتا ہے وہ برعکس ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ولایت جو ہے خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے، الہی نمائندوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے.
اس کی جو ہے بات دوڑ جو ہے وہ صالح لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو اس میں جو دیندار لوگوں کی بات تو الگ ہے، لیکن جو غیر دیندار افراد بھی ہوتے ہیں وہ لوگ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی وسائل فراہم ہو جاتے ہیں ایمان لے کر آنے کے، ایمان پر ثابت قدم ہو جانے کے، جگہ جگہ پر ان کے سامنے ایسے وسیلے پائے جاتے ہیں کہ جس سے وہ خدا کی یاد میں پڑ جاتے ہیں۔ وہاں کا بازار بھی جو ہے اسلام خدا کی یاد والا بازار ہوتا ہے، وہاں کا سینما بھی جو ہے وہ خدا کی یاد دلانے والا سینما ہوتا ہے، وہاں کے ایجوکیشن کے ادارے بھی خدا کی یاد دلانے والے ایجوکیشن کے ادارے ہوتے ہیں۔ ہر طرح سے جو ہے انسان کو خدا کی یاد جو ہے وہ دلائی جا رہی ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ افراد جو ہے وہ حتیٰ کہ وہ لوگ جو پہلے سے منافق ہیں وہ لوگ بھی جو ہے وہ خدائی رنگ پکڑنے پر جو ہے وہ آمادہ ہو جاتے ہیں، اور اگر جو لوگ اپنے حوالے سے اتنے گرے ہوئے ہیں کہ وہ پھر بھی تبدیل نہیں ہوتے، تو وہ کیونکہ انہیں اس معاشرے میں زندگی گزارنی ہوتی ہے تو اپنے اوپر ایمان کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں کہ کم از کم وہ لوگوں کے درمیان زندگی کر سکیں، تو ظاہر جو ہوتا ہے اس معاشرے کا وہ پوری طرح اسلامی ہوتا ہے۔ تو جب ہم پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلامی معاشرے کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں، مدینہ کی طرف، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے کا محور جو تھا وہ مسجد تھی، اس میں ہر کام، ہر معاشرہ سازی کا کام جو ہے مسجد کے اندر انجام دیتا تھا، چاہے وہ درس و تدریس کا معاملہ ہو تو مسجد اس کے اندر موجود تھی، چاہے عبادت کا مسئلہ ہو، خدا کی طرف جو ہے عبادت اور اس کی سامنے سر جھکانے کا موقع ہو تو وہاں پر بھی مسجد استعمال کی جاتی تھی۔ محاذ، جب جنگ پر جانے کا محاذ جو ہے وہ تیار ہوتا تھا تو وہاں پر بھی مسجد جو ہے وہ ایک محاذ کی کردار ادا کرتی تھی کہ جہاں لوگوں کو بلایا جاتا تھا اور جنگی ترانے پڑھائے جاتے تھے اور لوگ جمع ہوتے تھے جنگ کے لیے۔ اسی طرح وہاں پر لوگوں کی مدد اور مسکینوں کی مدد کرنے کا موقع ہوتا تھا تو وہاں پر بھی مسجد جو ہے وہ ایزا جو ہے وہ ویلفیئر سینٹر کے طور سے استعمال ہوتی تھی۔ اسی طرح سارے جو معاشرتی جو امور تھے وہ مسجد کے اندر انجام پاتے تھے۔ یہ جو ہے وہ اسلامی معاشرے کا کانسیپٹ ہے کہ جو رسولوں نے دیا ہے، جو انبیاء لے کر آئے لوگوں کے درمیان، لیکن اس غیر اسلامی معاشروں میں یہ مسائل اور یہ سہولیات فراہم نہیں ہے۔ وہاں جگہ جگہ آپ کے لیے مشکلات ہیں، جگہ جگہ آپ کے لیے رکاوٹیں ہیں، اور آپ جو ہے مجبور ہیں بعض جگہوں پر کمپرومائز کرنے کے لیے اپنے اصولوں سے۔ تو جب پیغمبر گرامی اس اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے اپنی دعوت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے جو مرحلہ ہوتا ہے وہ ایک خاص لوگوں کا گروہ کا آمادہ کرنا ہوتا ہے، چیدہ لوگوں کے گروہ کا آمادہ کرنا ہوتا ہے جو اس اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے پیغمبر کے جو ہے ہمکار اور جو ہے وہ ناصران میں سے شمار ہوتے ہیں، جو خاص افراد ہوتے ہیں کہ جو جب اسلامی معاشرہ قائم کرنے کے لیے جو پیغمبر کو افرادی قوت کی ضرورت ہوتی ہے اس میں کام آتا ہے، اور اسلامی معاشرہ قیام کرنے کے بعد اس کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے ان لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جس میں پیغمبر جن سے بات کر چکے ہیں انفرادی تربیت کرتا ہے، خاص لوگوں کو جن کے اندر ایک خاص استعداد پائی جاتی ہے، فطرت جن کی پاک ہوتی ہے، ان کو جمع کرتے ہیں، ان کو اپنے ارد گرد جمع کرتے ہیں تاکہ اسلامی معاشرے کی قیام کی طرف جو ہے وہ اس تربیت گاہ، اس اجتماعی تربیت گاہ کے معاشرے کے قیام کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھایا جا سکے۔ اب یہ جو پیغمبر اکرم نے پہلے مرحلے میں اسلامی معاشرے قیام کے لیے جو چھوٹا سا گروہ آمادہ کیا ہے، جو محدود افراد کا گروہ آمادہ کیا ہے، اس کو بقا کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسے معاشرے میں رہ رہا ہے کہ جہاں ان کا مقابلہ، ان مخصوص چند افراد کا مقابلہ اتنے بڑے کفار کے گروہ سے کہ جو طاقتور بھی ہیں، جو ہر حوالے سے لیس بھی ہیں، اور جن کے پاس سارے وسائل موجود ہیں، اور جن کے پاس افرادی قوت بھی موجود ہے۔ جس مرحلے کا قرآن ذکر کر رہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس میں پیغمبر نے خاص افراد کو جمع کرنا تھا، جس کے لیے معاشرے اسلامی معاشرے کی قیام کے لیے زمینہ فراہم کرنے کے لیے، اور اس کے لیے کیسے لوگ آمادہ کرنے تھے، کیسے لوگ جو ہے جمع کرنے تھے کہ جو پیغمبر کے ناصر بن سکیں۔ ان کی کیا صفت قرآن نے بیان کی ہے؟ لا تأخذهم فی اللہ لومۃ لائم، کہ وہ لوگ خدا کے سامنے کسی سے خوف نہ کھانے والے ہوں، خدا کے سامنے کسی کو خاطر میں نہ لاتے ہوں، ایسے لوگ ہوں۔ تو یہ جو باریک سا اور یہ جو نازک سا جو افراد کا گروہ ہے، جو چند افراد ہیں صرف، اور اتنا بڑے مخالفین کے سامنے ہے، یہ ان کو اپنے بقا کی ضرورت ہے، دوام کی ضرورت ہے، کہ یہ آپس میں جو ہے ان کا گروہ بہت ہی ممکن ہے کہ یہ جو چھوٹے سے افراد کا گروہ یہ آرام سے جو ہے فنا کی طرف چلا جائے، آرام سے جو ہے وہ جو ہے یہ ختم ہو جائے مختلف سازشوں کی طرف سے۔ تو اس کو باقی رہنے کے لیے، اس کو دوام دینے کے لیے آپس میں ان افراد کے درمیان
بہت محکم اور شدید رابطے کی ضرورت ہے، اتصال اور رابطے کی ضرورت ہے، ان کے آپس میں اٹوٹ انگ کی ضرورت ہے تاکہ یہ لوگ مقابلہ کر سکیں مختلف جو ہے سازشوں کا، سامنے سے آنے والی موجوں کا، اور تیز اور ترار اور محکم موجوں کا جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے ان کو آپس میں مضبوط ہونے کی، تو سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح جو ہے ان کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے تاکہ یہ لوگ آپس میں محکم رہ سکیں اور باقی رہ سکے، ورنہ یہ بہت ہی جلدی بہت ہی آرام سے پچھاڑ دیا جائے گا، ان کو بہت ہی آرام سے ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح کہ جو ماؤنٹین سیکرز ہوتے ہیں، جو پہاڑوں پر چڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ جب چڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں مضبوط رسی سے۔ کیوں؟ کیونکہ عین ممکن ہے کسی بھی وقت کوئی بھی ایک ان میں سے جو ان کے گروہ میں سے ایک شخص کو کوئی خطرہ لاحق ہو جائے اور وہ بڑی آسانی سے جو وہ گر جائے گا، لیکن اگر آپس میں لوگ پوری طرح جو ہے وہ لیس ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ پوری طرح مضبوطی سے جڑے ہوئے ہوں گے، تو اگر کسی ایک کو خطرہ آتا ہے تو وہ دوسرے جو ہے اسے سنبھال سکیں گے، اور بڑے بڑے خطرات کا یہ آپس میں مل کے جو ہے وہ مقابلہ کر سکیں گے۔ بالکل اسی طرح اس کی مثال اس طرح لی جا سکتی ہے کہ اگر ایک اور ایک الگ الگ ہو، ایک اور ایک بنتا ہے، جدا جدا ہو اگر تو ایک اور ایک بنتا ہے، لیکن اگر باہم ان کو ملا دیا جائے تو یہ ایک اور ایک 11 بن جاتے ہیں۔ تو یہ وہ مفہوم ہے کہ انسان یہ آپس میں اتنا رابطہ ان کا شدید ہو، بالکل ان ماؤنٹین سیکرز کی طرح کہ پہاڑ سر کرنے والوں کی طرح، کہ جب آپس اوپر پہاڑ سر کر رہے ہیں اور مشکلات کے پہاڑ کو پر غلبہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک دوسرے سے محکم انداز میں جڑے ہوئے تاکہ اگر مشکلات آئیں تو سب مل کے باہم ایک ساتھ جو ہے وہ ان مشکلات کا مقابلہ کر سکے، ورنہ بہت آسانی سے ایک ایک کر کے ان لوگوں کو راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ تو یہ جو ان کا آپس میں شدید اتصال ہے، یہ جو آپس میں ان مخصوص گروہوں کا ایک محکم رابطہ ہے، اس کا نام ہے ولایت، کہ جو ان کو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح محکم اور مضبوط کر دیتا ہے، اس چیز کا نام، اس اٹوٹ انگ کا نام ہے ولایت۔ اس کو کہتے ہیں قرآن کی نگاہ میں ولایت۔ یہ وہ ولایت کا ریشہ ہے کہ جس کو یہاں سے ولایت کی بحث کو شروع کیا گیا، اور اس کا انتہا جو ہے انشاءاللہ ہم آگے والی بحثوں میں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ کریں گے۔ بس یہاں قرآن اصطلاح میں ولایت سے کیا مراد ہے؟ ولایت سے مراد ہے وہ شدید اتصال، وہ شدید رابطہ، وہ شدید اتصال، وہ شدید رابطہ جو چند افراد کے درمیان ہوتا ہے کہ جنہوں نے ایک عقیدے کو قبول کر لیا ہوتا ہے، ایک عقیدے کو مان لیا ہوتا ہے، ایک عقیدے سے وہ کمیٹڈ ہوئے ہوتے ہیں، ان کا آپس میں شدید اتصال اور شدید رابطہ، یعنی ایک محور پر اگر لوگ جمع ہو جائیں اور اس کو آپس میں شدید رابطہ اس سے قائم کر لیں تو اسے کہتے ہیں ولایت۔ پیغمبر گرامی نے اسلامی معاشرے سے پہلے اس طرح کے جو گروہ جو ہے وہ وجود میں لے کر آئے کہ جن کا رابطہ اور جن کا اتصال بہت شدید اور بہت مضبوط اور محکم تھا، تاکہ وہ لوگ مخالفین اور معاندین، جیسے ہم نے انبیاء کے مخالف گروہ میں پڑھا تھا کہ بڑی بڑی لابیز، بڑے بڑے مافیا جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ چھوٹے سے گروہ جو انبیاء وجود میں لاتے ہیں وہ آسانی سے اور بغیر کسی بہت بڑی مشکل کے ان کا مقابلہ کر لیتے ہیں۔ اس کا راز یہی ولایت ہوتا ہے کہ جس ولایت سے وہ متصل ہوتے ہیں، جس اٹوٹ انگ کے ساتھ وہ متصل ہوتے ہیں، وہ چیز انہیں ٹوٹنے نہیں دیتی، پچھڑنے نہیں دیتی، وہ چیز انہیں جو ہے وہ راستے سے ہٹنے نہیں دیتی۔ اس کے ذریعے جو ہے وہ جب اس کے مرحلے کے بعد ایک اجتماعی تربیت کا اسلامی معاشرے کا قیام ہو جاتا ہے تو وہاں پر بھی پھر اس ولایت کی ضرورت زیادہ محسوس رہتی ہے، اور زیادہ ضرورت ہوتی ہے اسلامی معاشرے کو اس ولایت کی، جس کو ہم انشاءاللہ بعد میں بحث بعد میں آپ کے سامنے عرض کریں گے انہی دروس کے سلسلوں میں۔ اسی طرح جب پیغمبر گرامی کے ادوار سے ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم تشیع کے قیام کی طرف آتے ہیں، جو تاریخ اسلام میں مشکلات اور مسائل پیش آئے، لیکن بے آئینی ہی تشیع بھی اسی جو ہے وہ دور سے گزری ہے اسلام کے قیام کے بعد، اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعد جو ہے تشیع بھی اسی دور سے گزری ہے کہ کس طرح ہمارے ائمہ نے چند افراد کو سنبھالے رکھا، ان کو ولایت سے مرتبط کرے رکھا کہ وہ مقابلہ کر سکیں مشکلات کا، چیلنجز کا، ورنہ جس چیلنجز سے اور جن مشکلات سے اوائل ادوار میں جو ہے تشیع گزری ہے، یہ ناقابل تصور ہے کہ آج تشیع اس مقام پر پہنچ جائے۔ وہ صرف ایک راز ہے کامیابی کا، ایک نسخہ کیمیا تھا، وہ ولایت کا نسخہ کیمیا تھا۔ وہ ادوار جو تشیع نے دیکھے ہیں، وہ امیر شام کا دور، وہ یزید کا دور، اس کے بعد بنو امیہ کے وہ ظلم کے
پہاڑ جو تشیع پر توڑے گئے، اس کے بعد جو بنی عباس کے ظلم کے پہاڑ جو تشیع پر جو ہے وہ توڑے گئے، وہ آسان کام نہیں تھا تشیع کام کا قیام. جس طرح ہمارے ائمہ نے اس 250 سالہ تحریک میں، اس 250 سالہ جو ہے جہاد اور جد و جہد میں تشیع کو بچایا ہے، یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے. تو یہی وہ ولایت کا تصور ہے، یہی وہ ولایت تھی کہ جس نے ائمہ نے اس راز سے جو ہے تشیع کو بچائے رکھا، اس محکم اتصال اور اس محکم رابطے سے جو ہے تشیع جو ہے وہ باقی رہی، اور آج اس مقام پر ہے کہ الحمدللہ آج ہم تشیع کے کامیابی کا دور جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ تشیع کبھی بھی تاریخ میں اتنی مضبوط نہیں رہی کہ جتنی مضبوط آج اس دور میں ہمارے سامنے ابھر کر سامنے آ رہی ہے. اسی طرح اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے ایک اور مثال آپ کے سامنے یہاں پیش کی جا رہی ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں نہر میں پانی جو ہوتا ہے کتنا جو ہے وہ جوش اور ولولے سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، کس طرح لہریں ایک دوسرے کے اوپر چڑھ رہی ہوتی ہیں، موجیں ایک دوسرے کو دھکیل رہی ہوتی ہیں، اور تیز رفتاری سے پانی جو ہے پوری موجوں کی تیز رفتاری سے اور جوش و خروش سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. تو اس میں اگر تصور کیا جائے کہ ایک باریک سا پانی، ایک تھوڑا سا پانی، ایک تھوڑی سی پانی کی لکیر اگر چاہے مخالف سمت میں جو ہے اپنا راستہ طے کرے، اس تیز رفتار پانی سے جو نہر میں بہہ رہا ہے اس کے مخالف سمت میں اگر تھوڑا سا پانی چاہے ویوز کو کاٹ کے اپنا راستہ مخالف سمت میں تلاش کرے تو کتنا مشکل ہے، کتنا سنگین ہے، کتنا جو ہے وہ سخت کام ہے. لیکن اگر وہ ولایت کی ایک نسخہ کیمیا ان کے پاس ہو، آپس میں شدید رابطہ اس پانی کے مالیکولز میں ہو، اور اٹوٹ انگ جو ہے وہ اگر اس کے اندر ایجاد ہو جائے تو وہ پانی جو ہے وہ صحیح سالم طور سے جو ہے اپنے ان مخالف نہروں کو، ان تیز رفتار اور محکم شدید لہروں کو پھچاڑتا ہوا اپنا راستہ جو ہے طے کرتا رہے گا. تو عالم اسلام کی تاریخ میں، تشیع کی تاریخ میں آپ جائیں تو بنو امیہ، بنو عباس، یہی وہ تیز رفتار موجیں کہ جو اس پانی کے ایک تھوڑے سے جو ہے لکیر سے مخالف میں جو ہے وہ آ رہی تھی سامنے، لیکن اس ولایت کے اٹوٹ انگ نے اس پانی کو بالکل آرام سے اور بغیر کسی نقصان پہنچائے اپنا راستہ طے کرنے میں کامیابی عطا کی. تو یہ جو ہے ولایت کا ایک زاویہ کہ جو آج ہم نے پیش کیا، انشاءاللہ اگلے زاویہ جو ہے وہ ہم اگلے درسوں میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو یہاں پر ایک خام خیالی کو برطرف کیا جا رہا ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ولایت جو ہے صرف محبت کا اظہار کرنا، آنسو بہانا اور اظہار مودت کرنا یہ ولایت ہے. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ولایت کے کچھ عملی تقاضے بھی ہیں. ولایت شدید رابطے اور شدید اتصال کا نام ہے، محکم طور سے اپنے متمسک ہونے کا نام ہے، تمسک اختیار کرنے کا نام ہے ولی خدا سے. ہم ائمہ کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ائمہ سے اختلاف کرتے تھے، کیا آیا وہ صرف وہ ائمہ کے فضیلت کا اقرار نہیں کرتے تھے، وہ ائمہ سے وہ لوگ محبت نہیں کرتے تھے؟ بالکل کرتے تھے. بنو عباس کی تو حکومت ہی نصرت اہل بیت علیہ السلام کے نام پر وجود میں آئی، اور جب دوسرے خلیفہ منصور کو، جس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر دے کر جو ہے شہید کرایا، جب اسے خبر دی گئی امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی، تو اس نے آنسو بہانا شروع کیے. اس نے وہ ریاکاری میں نہیں آنسو بہائے، کیونکہ وہ جب اسے خبر دی گئی تھی کوئی اور نامحرم نہیں تھا دربار میں، صرف محرم لوگ تھے، اس کے آپس کے قریبی لوگ تھے. لیکن وہ متنبہ ہوا، اسے یہ احساس ہوا کہ میں نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی، کہ میں نے حجت خدا، کیونکہ حجت خدا ہونے پر ان کا اعتقاد رکھتا تھا، با فضیلت ترین شخصیت ہونے پر ان کا اعتقاد رکھتا تھا. تاریخی حوالے سے یہ ثابت ہو چکا ہے، یہ ثابت ہے، وہ ثبوت موجود ہے تاریخی کتابوں میں منصور کے حوالے سے. تو وہ رونا شروع کرتے تھے، آنسو بہانا شروع کر دیتے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی. لیکن پھر بھی وہ پلٹتا نہیں ہے اپنے راستے سے، پھر بھی وہ ظلم و جور کے راستے سے پلٹتا نہیں ہے. تو یہ وہ مسئلہ ہے کہ ولایت صرف ولی خدا کی حقانیت پر اعتقاد رکھنے کا نام نہیں ہے، صرف اس کے لیے آنسو بہانے اور اظہار عشق کرنے کا نام نہیں ہے، اس کی فضیلت کا اقرار کرنے کا نام نہیں ہے. وہ تو بہت سارے دشمن بھی کر چکے تھے. مامون عباسی، جس کے بارے میں تاریخ میں ابھی تک جو ہے وہ بحث ہے کہ آیا وہ شیعہ تھا یا شیعہ نہیں تھا، اور بہت سارے لوگ ثابت کر چکے ہیں وہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتا تھا اور شیعہ تھا باقاعدہ. لیکن پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ولایت سے متمسک نہیں ہے. امیر المومنین کی حقانیت کا اعتقاد رکھنے کے باوجود، امام رضا کو ولی عہدی دینے کے باوجود، ان کے فضائل کا اقرار کرنے کے باوجود، ان کو حجت خدا کا عقیدہ رکھنے کے باوجود، پھر بھی وہ امام علیہ السلام کو شہید کرنے والوں میں سے بن جاتا ہے. کیوں بن جاتا ہے؟ کیونکہ ولایت جو ہے صرف عقیدے کا نام نہیں ہے، ولایت صرف جو ہے وہ اظہار محبت کا نام نہیں ہے، بلکہ متمسک رہنے کا نام ہے، اتباع کرنے کا نام ہے. چیلنجز میں
اور مشکلات میں کمٹمنٹ شو کرنے کا نام ہے ولی خدا سے. اسی لیے جو روز غدیر کے جو اعمال ہیں، جو ولایت کا روز ولایت ہے روز غدیر، اس میں جو اعمال ہیں ان میں سے ایک دعا جو بہت ہی مشہور و معروف دعا ہے، اس میں کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علیہ السلام، کے اس خدا کی حمد ہو کہ جس نے ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دیے جنہوں نے ولایت علی ابن ابی طالب سے تمسک کیا. تمسک ضروری ہے، صرف اقرار ضروری نہیں ہے، صرف اظہار مودت ضروری نہیں ہے، تمسک ضروری ہے. دامن سے، ولایت کے دامن سے متمسک رہنا، اس کی ہمراہی کرنا، اس کی اتباع کرنا، سارے چیلنجز میں اس کا نصرت کرنا، یہ ضروری ہے، تمسک ضروری ہے. تو قرآن نے اس حوالے سے کیا کہا ہے، آیا میں ایک آیت سنتے ہیں اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. جی ناظرین، سورہ ممتحنہ کے جس کو یہاں رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس کا دوسرا نام رکھنا چاہیں تو ہم سورہ ولایت رکھ سکتے ہیں، کہ اس میں ولایت کے حقیقی مفہوم کو ہمارے سامنے جو ہے پوری طرح پیش کیا گیا، کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ اے مومنوں میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اولیاء نہ بناؤ، اپنا ولی نہ بناؤ. یہاں ولی سے مراد صرف دوست نہیں ہے بلکہ اپنا سرپرست نہ بناؤ، اپنے امور ان کے ہاتھ میں نہ دو، ان کے سامنے سر تعظیم خم نہ کرو، ان کو سرپرست نہ بناؤ. تلقون علیہم بالمودہ، ان کو اپنے جو ہے وہ ساتھ نہ جانو، ان کو اپنا ساتھی نہ جانو، ان کو اپنا ہمدست نہ جانو. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، کیونکہ وہ لوگ کافر ہیں اس چیز سے کہ جو تم سے، وہ لوگ اس چیز سے روگردان ہے کہ جو تمہارے پاس آئے حق. یخرجون الرسول و ایاکم، جنہوں نے تمہیں مکہ سے باہر نکال دیا، رسول کو اور تم سب کو. کیوں باہر نکالا؟ ان تؤمنون باللہ ربکم، کہ تم نے اپنے رب کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے اس لیے تمہیں نکالا. ان کنتم خرجتم فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی، کہ اگر تم نے یہ جو خروج کیا ہے مدینے کی طرف، ہجرت کی ہے، یا تم نے ایمان کے لیے جو خروج کیا ہے میری مرضی کے لیے، خدا کہتا ہے اگر میری مرضی کے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے، تو پھر تم ان کو اپنا ولی نہ بناؤ، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان کو اپنا ہمدست نہ بناؤ. تسرون علیہم بالمودہ، تم میں سے بعض لوگ جو ہے، ابھی اس وقت ذکر آئے گا کہ کس حوالے سے بات ہو رہی. تسرون علیہم بالمودہ، تم میں سے بعض لوگ جو ہیں ان کو اپنی مودت جو ہے کا یقین دلاتے ہیں. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں جانتا ہوں کہ جو تم لوگ خفا میں انجام دیتے ہو، تنہائی میں انجام دیتے ہو اور سب کے سامنے انجام دیتے ہو، علنی انجام دیتے ہو. وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو تم میں سے جو لوگ یہ کام انجام دیتے ہیں انہوں نے بہت ہی بری راہ اختیار کی ہے. فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، کہ بہت ہی بری راہ اختیار کی. یہ جو آیتیں، ایک شخص ہے جس کا نام ہے حاتب ابن ابی بلتع، اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ جب پیغمبر گرامی جو ہے وہ کفار قریش سے جنگ لڑنے جا رہے تھے تو ان کے رشتہ دار، اس شخص رشتہ دار جو ہے وہ مخالف گروہ میں تھے. تو اس نے یہ سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قلت انصار اور قلت اسلحے کی وجہ سے جو ہے وہ شکست کھا جائیں. تو اس نے کہا کہ پہلے سے میں اپنے لیے سیف سائڈ تیار کروں. اس نے اپنے وہاں جو رشتہ دار تھے، جو لوگ تھے، ان کو جو ہے وہ خط لکھا کہ میں جو ہے تم لوگوں سے دوستی رکھتا ہوں. حالانکہ وہ رسول کے ساتھ تھا، رسول کے ساتھ شامل تھا، لیکن اس نے پہلے سے اپنے لیے سیف سائڈ رکھی کہ اگر شکست کھا جائے تو میں امان پا جاؤں. اس نے وہاں پر دوستی کا خط لکھا اور ان کے لیے دوستی کا ہاتھ بڑھایا. تو خدا نے وحی کے ذریعے پیغمبر گرامی کو یہ خبر دے دی اور انہوں نے اپنا یہ خط جو ہے خاتون کے ہاتھ جو ہے وہ بھجوایا سری طور سے، مخفی طور سے، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. لیکن رسول کو جب وحی آئی تو رسول نے امیر مومنین کو بھیجا اور اس خاتون سے وہ خط لیا گیا واپس، تاکہ وہ جو ہے وہ اسرار جو انہوں نے فاش کیے تھے پیغمبر کے
لشکر کے وہ وہاں نہ جا سکے. اور پھر پیغمبر نے جب انہیں بلایا کہ آپ نے یہ کام کیوں انجام دیا, کیوں آپ نے ایسی غلطی کی اور کیوں آپ نے یہ خطا انجام دی, تو اس پر جو انہوں نے جواب دیا کہ میں جو میرے جو ہے اس طرف دوست ہیں, میرے اس طرف جو ہے رشتہ دار ہیں, اس طرف میرے جاننے والے ہیں, کے حوالے سے خائف تھا, اور میں یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ ان کو کوئی ضرر پہنچے, کوئی نقصان پہنچے ہم لوگ کی وجہ سے. تو پیغمبر نے پھر اس شخص سے کہا کہ اے شخص تم نے بہت بڑی غلطی کی, تم یہ نہ سوچو کیونکہ وہ تمہارے رشتہ دار ہیں, تمہارے رشتہ دار ہیں, جاننے والے دوست ہیں یا تمہارے احباب ہیں, اس کو اگر تم ان کی مدد کرو گے تو ان کا دل تمہارے لیے نرم ہو جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. قرآن ہمارے سامنے کیا بیان کر رہا ہے کہ ان یثقفوکم, کہ اگر وہ ان کا ہاتھ تم پر لگ جائے, اگر تم ان کے ہاتھ لگ جاؤ, یکون لکم اعداء, تو تمہارے لیے وہ دشمنی کریں گے, تمہارے لیے وہ دشمن رہیں گے. ایسا نہیں ہے کہ تم اگر کہو گے میں ان کے ساتھ دوں گا تو وہ میرے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کریں گے. قرآن کہہ رہے نہیں, وہ پھر بھی تمہارے دشمن رہیں گے. یکون لکم اعداء, تمہارے دشمن رہیں گے. کیوں؟ وَيَبْسُطُ عَلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ, اور تمہاری طرف برے قصد سے جو ہے ہاتھ بڑھائیں گے اور زبان کا استعمال کریں گے, یہاں تک کہ تم کافر ہو جاؤ. قرآن آگے کیا کہہ رہا ہے کہ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ, اور وہ چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ, واپس پلٹ آؤ کفر کی طرف. تو یہاں پر جو حاتم ابن ابی بلتعہ ہے وہ اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے, چاہنے والوں کی وجہ سے جو ہے وہ, اور احباب کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کام انجام دیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ان کو کوئی نقصان نہ ہو جائے ان کی وجہ سے. لیکن آیا یہ اس ایمان کے سامنے یہ قیمت ہے اس کام کی کہ انسان اپنے اس امین ایمان, اس عظیم مقصد کو, اس عظیم ایمان کو بیچ دے صرف جو ہے اپنے دنیاوی رشتوں کی وجہ سے, اب اپنے اس حقیر سے رشتہ داریوں کی وجہ سے, کہ جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم, کہ اے لوگوں, اے مومنوں, تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچائیں گے تمہارے رشتہ دار اور تمہارے جاننے والے اور تمہاری اولادیں. یوم القیامت یفصل بینکم, قیامت کے دن تمہارے درمیان جو ہے فاصلہ جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا. اور ایک اور آیت میں کیا ارشاد ہے کہ جو منظر پیش کیا گیا قیامت کا, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ, کہ اس دن جو ہے شخص اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا, اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا, اپنی ماں سے بھاگ رہا ہوگا, اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا, وصاحبتہ و بنیہ, اور اپنے جو ہے اپنے بچوں سے بھاگ رہا ہوگا, اپنے صاحب اختیار سے بھاگ رہا ہوگا. لِكُلِّ اِمْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ, کہ اس دن ہر شخص اپنے جو ہے معاملات میں پڑا ہوگا, صرف اپنے حوالے سے ہی سوچ رہا ہوگا, اسے کسی دوسرے کی کوئی فکر نہیں ہوگی اس دن. تو اس کے یہ قرآن کی دوسری آیت میں اس دن کا منظر بیان ہو رہا ہے. اس کے آگے جو پچھلی آیت جو ہم بیان کر رہے تھے اس کے آگے جو ہے وہ کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم, تمہارے درمیان جدائی ہو جائے گی. واللہ بما تعملون بصیر, اور جو کچھ تم انجام دیتے ہو خدا جاننے والے. وقد کانت لکم اسوۃ حسنہ, اور تم لوگوں کے لیے کیا چیز جو ہے وہ اس میں حسن ہے, تمہیں کس کو فالو کرنا چاہیے, تمہیں یہ پیٹرن فالو نہیں کرنا چاہیے جو تم نے کیا ہے, بلکہ تمہیں کیا فالو کرنا چاہیے, کس کو دیکھنا چاہیے. لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم, اور ابراہیم کی سنت کو اتباع کرو, ابراہیم بھی کردار کو دیکھو. ومن والذین معه, اور جو لوگ جو اس کے ساتھ تھے, ابراہیم کے ناصری جو اس کے ساتھ تھے, جو لوگ اس کے ساتھ تھے, ان کی کیا جو ہے وہ سیرت تھی, ان کی کیا سنت تھی. قرآن کیا فرما رہا ہے, قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. اذ قالوا لقوم, کی جب انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا, کہ جو ان کی مخالف قوم تھی, جو ان کے کافر قوم تھی, جو ابراہیم پر ایمان نہیں لے کر آتی تھی. اذ قالوا لقومهم انا براء منکم, ہم تم سے بیزار ہیں, ہم تم سے بری ذمہ ہیں, ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ومما تعبدون من دون اللہ, اور اس سے بری ہے کہ جو تم خدا کے شریک ٹھہراتے ہو, جو خدا کے علاوہ تم جو ہے طاغوت کو جو ہے اپنا جو ہے خدا بناتے ہو. کفرنا بکم, اور ہم تم سے کافر ہو چکے ہیں, اب ہم تم سے روگردان ہو چکے ہیں. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ, اور ہمارے درمیان شروع ہو چکی ہے وہ دشمنی, ایمان کی دشمنی. وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا, ہمیشہ کے لیے.
وہ دشمنی اور بغض جو ہے ایمان اور کفر کی ہمارے درمیان لکیر کھینچ گئی ہے. حتی تؤمنون باللہ وحدہ، جب تک کہ تم خدا کی اوپر ایمان نہیں لے کر آؤ گے، خدا واحد کے اوپر ایمان نہیں لے کر آؤ گے تو ہم تمہارے دشمن ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ مومنو ابراہیم کی سنت کو فالو کرو، ابراہیم کی ولایت کو فالو کرو، جو ولایت کا کانسیپٹ ابراہیم نے دیا ہے اس کو فالو کرو. اس کے بعد قرآن سورہ ممتحنہ میں کیا ارشاد کر رہا ہے کہ لقد کان لکم فیہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے ان لوگوں میں اسوہ حسنہ ہے، بہت اچھا رول ماڈل ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جس کے لیے کہ جو خدا کی قربت اختیار کرنا چاہتا ہے اور یوم القیامت میں مقام حاصل کرنا چاہتا ہے. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، جو نہیں چاہتا، جو اس راستے سے روگردان ہے، تو خدا کا وہ کچھ نہیں کر سکتا. خدا تو غنی الحمید ہے، وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، خدا کو نقصان کوئی نہیں پہنچا رہا. اسی طرح ہم اسی آیت کا استعمال ہم تاریخ اسلام میں کرتے تھے. جب ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے بہت ہی قریبی ساتھی جن کا نام ہے یحییٰ ابن ام طویل، بہت ہی قریبی صحابی امام سجاد کے، وہ امام حسین علیہ السلام کے واقعے کے بعد، کربلا کے واقعے کے بعد مسجد رسول میں جاتے ہیں، مسجد نبوی میں جاتے ہیں اور اسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یقولو کفرنا بکم، کہ ہم تم سے کافر ہو گئے، وبدا بیننا وبینکم العداوہ، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان عداوت ہو گئی ان لوگوں کے درمیان جو ولایت کو قبول کرنے والے اہل بیت کی اور جو ولایت قبول نہیں کرنے والے، ولایت کو دشمنی کرنے والے ہیں. بینکم العداوۃ والبغضاء، اور ہمارے درمیان دشمنی اور بغض ایجاد ہو چکا ہے. یہ وہ آیت تھی کہ جو وہ روز جا کے مسجد رسول اور مسجد نبوی میں اس بنی امیہ کے دور میں، اس خفقان کے دور میں، اس دور میں کہ جب کسی پرندے کو پر مارنے کی اجازت تھی، اس دور میں جا کے وہ مسجد رسول میں علنی طور سے اس آیت کو پڑھتے ہیں کثرت کے ساتھ اور علنی آواز کے ساتھ. تو جب انہوں نے اپنی اس ولایت کا عقیدے کا اظہار کیا، اس محکم عقیدے کا اظہار کیا، تو ان کا کیا انجام کیا کہ حجاج ابن یوسف نے، جو تاریخ اسلام کا جو ہے وہ درندہ ترین جو ہے خلیفہ ہے، اس نے کیا انجام دیا کہ ان کے سیدھا ہاتھ کاٹا، ان کا الٹا ہاتھ کاٹا، ان کا الٹا پیر کاٹا، ان کا سیدھا ہاتھ کاٹا. پھر بھی انہوں نے اپنی زبان سے جو ہے وہ اس بات کو نہیں روکا اور اسی آیت کو وہ پڑھتے رہے، یہاں تک کہ ان کی زبان بھی کاٹ دی اور سالت میں وہ انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا اہل بیت علیہ السلام کی نصرت کی راہ میں. جی ناظرین، تو یہ ولایت کا وہ مفہوم تھا کہ جو ہم نے ابتدائی طور سے آپ کے سامنے پیش کیا. انشاءاللہ اگلی درسوں میں اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کے سامنے اور آرائز پیش کریں گے. ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے گا، ہمیں جوائن کرنا نہ بھولیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.